اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں سوجھتا۔ ہمارا دل جب سیاہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا، اچھی بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر سیل لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ اب ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، نہ اچھی نہ بری۔ کافروں کے متعلق، اللہ کے نافرمان بندوں کے متعلق جن پر نبیوں کی بات اثر کرتی ہے، نہ اللہ کا کلام اثر کرتا ہے، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، سیل لگا دی۔ اب کوئی بات نہ ان کے کانوں میں جاتی ہے، ان کے دلوں پر بھی مہر لگا، کانوں پر بھی مہر، آنکھوں پر بھی مہر، سب پر مہر لگا دی۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے تو ہمیں اچھی بات بھی خراب معلوم ہوتی ہے۔ جو آدمی غلط ہوتا ہے تو اس کو سارے لوگ خراب ہی معلوم ہوتے ہیں، چور کو سارے لوگ چور معلوم ہوتے ہیں، گالی دینے والا سوچتا ہے کہ سارے لوگ گالی دیتے ہوں گے، لیکن جو آدمی اچھا ہوتا ہے تو وہ سب کو اچھا سمجھتا ہے کہ یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے۔ اگر آدمی خراب ہے تو اس کو سارے خراب نظر آئیں گے۔ اگر ہمارے دل کی رگڑائی اور صفائی نہ ہو بلکہ اور اس پر ایک مدت گزر جائے تو اس پر گندگی جم جاتی ہے۔ فقست قلوبہم، دل پتھر ہو جاتا ہے۔ اگر دل کی رگڑائی نہ ہو اور اس پر زمانہ گزر جائے تو ان کے دلوں پر پتھر ہو جاتے ہیں اور پھر اس پر کوئی چیز اثر کرنے والی نہیں ہوتی۔ کان میں مگر سنتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور دل میں مگر سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ ایسے کانوں کا، ایسی آنکھوں کا اور ایسے دل کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل اس اعتبار سے بہت اہم ہے چونکہ ہماری زندگی کی مشینری اور ہمارے جسم کی مشینری کا محور ہمارے دل ہے۔ دل ہی فیصلہ کرتا ہے اور دل ہی پر زندگی کا دار و مدار ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل گڑبڑ تو پورا نظام گڑبڑ، دل صحیح تو زندگی کا پورا نظام صحیح۔ دل اٹیک ہو جاتا ہے، آپ سنتے ہیں کہ فلاں مر گیا، کیا ہو گیا؟ بالکل صحیح سالم تھا مگر ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہارٹ اٹیک کا کیا مطلب؟ ہارٹ کہتے ہیں انگریزی میں دل کو، دل کی حرکت بند ہو گئی، حرکت بند ہو گئی، آدمی مر گیا۔ ہم بہت سنتے ہیں اخباروں میں، پھر تقریروں میں، پھر فلاں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کی حرکت قلب بند ہو گئی اور بس اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اللہ جتنے بھی لوگ ہیں، دہریے کمیونسٹ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے مگر ان کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جب سائنس دانوں نے اس آواز کو بڑا کیا تو محسوس ہوا کہ وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو دل بہت اہم چیز ہے۔ دہریے کمیونسٹ لوگ اللہ کو نہیں مانتے مگر ان کا دل اللہ کو مان رہا ہے کہ کوئی ہے پالن ہار، کوئی ہے اس سنسار کو بنانے والا، کوئی ہے اس سنسار کے نظام کو چلانے والا۔ وہ نہ مانے مگر ان کا دل مان رہا ہے تو یہ دل ہی گواہی دے رہا ہے، دل ہی اس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ عزیزوں، اہم کوشش کرنی ہے کہ دنیا کی آلائشوں اور گندگیوں سے دل کو سیکل کیا جائے اور دل کو صاف کیا جائے۔ بزرگوں کی صحبت میں جائیں، علماء اور صلحاء کی صحبت میں رہیں اور اللہ والوں کے پاس بیٹھیں اور دل کو سنوارنے کی کوشش کریں کیونکہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ لیکن دل کیسے سنورے گا؟ دل کو سنوارنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو دل کو سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کی صحبت میں جائیں، وہاں اللہ اللہ کا ذکر کریں، وہاں بہت فائدہ ہوگا۔ صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آدمی کو کندن بنا دیتی ہے۔ صحبت چاہے اچھی ہو یا بری اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے تمام جادوگر آئے۔ ملک میں جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے سب آئے، چونکہ فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ جتنے بھی ملک میں بڑے نمبر 1 کے جادوگر ہیں سب اکٹھے ہو جائیں اور فلاں تاریخ کو ہمارے ملک میں فلاں جگہ جادو کا مقابلہ ہے اور یہ موسیٰ جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتا ہے اس کو ہرانا ہے۔ چونکہ سارے بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا جادو دکھلاؤ، تو جب ان لوگوں نے اپنے جادو کے کرشمے دکھلائے، اپنے جادو کے کرتب دکھلائے، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے سانپ بن کر سب کے جادو کو کھا لیا۔ چند منٹ کے اس معاملے میں سارے جادوگر کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون دیکھتا رہ گیا کہ ارے نالائقوں،
ہم نے تمہیں اس لیے بلایا تھا، تمہیں تو مقابلے کے لیے بلایا تھا، تم پر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا یا تم نے اس سے سازش کی، ابھی تمہاری ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ کٹوا دوں گا، میں تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا اور سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ سب بیک زبان کہتے ہیں، جو تجھے کرنا ہے کر ڈال۔ اب تو ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے، نبی کی صحبت اتنی تیز رفتار سے چلتی ہے اور اتنی زوردار اثر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں جو عرب کے بدو تھے، عرب کے اندر بکریاں چراتے تھے، ان کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں تھی، مگر جب نبی کی صحبت اختیار کر لی تو نبی دنیا کے بڑے امام بن گئے، اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہو گئے، بلکہ دنیا انسانیت کے سب سے ممتاز اور سب سے بلند مقام کے لوگ بن گئے، بڑے بڑے امام بن گئے۔ آج دنیا کی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام، حضرت عثمان کا نام، حضرت عمر کا نام، حضرت علی کا نام، حضرت خبیب کا نام، سلمان فارسی کا نام، صہیب رومی کا نام، بلال حبشی کا نام، کتنا بڑا مقام ان حضرات کو ملا۔ تھوڑی سی نبی کی صحبت ملی، کیا سے کیا بن گئے۔